ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا ڈیجیٹل سکہ جسے نہ کوئی گورنمنٹ روک سکی، نہ کوئی بینک کنٹرول کر سکا، اور جو آج بھی پوری دنیا کے ذہنوں میں سوال چھوڑے ہوئے ہے۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے سال 2008 سے۔ دنیا شدید مالیاتی بحران میں ڈوبی ہوئی تھی۔ امریکہ کے سب سے بڑے بینک گر رہے تھے، لوگوں کی جابز جا رہی تھیں، گھر بار بار بکھر رہے تھے اور پوری دنیا کا معاشی نظام سانسیں گن رہا تھا۔ ایسے میں اچانک ایک نام سامنے آیا، ساتوشی ناکاموٹو۔ کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک فرد ہے، کسی گروہ کا نام ہے، یا کسی ایسے ذہین آدمی کی پہچان جس نے دنیا کا پورا مالیاتی نقشہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ساتوشی نے کہا، پیسہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی بینک کا محتاج نہ ہو، جسے کوئی گورنمنٹ بند نہ کر سکے اور جسے کوئی ایک شخص اپنی مرضی سے چلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور 2009 میں پیدا ہوا بٹ کوائن، دنیا کا پہلا ڈیجیٹل سکہ جو کمپیوٹر کی مائننگ سے جنم لیتا ہے، جس کا پہلا بلاک جینیسس بلاک کہلایا۔ یہ تھا بٹ کوائن کی پہلی سانس، وہ لمحہ جس نے آنے والے برسوں کے لاکھوں ذہنوں میں سوال جگا دیا۔ شروع کے دنوں میں بٹ کوائن کی کوئی قیمت نہیں تھی، لوگ اسے دلچسپی کے لیے تجربے کے طور پر مائن کر رہے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ دنیا کا سب سے مہنگا ڈیجیٹل اثاثہ بن جائے گا۔ پھر 2010 میں ہوا وہ واقعہ جسے آج بھی کرپٹو کی دنیا میں مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایک پروگرامر نے 10,000 بٹ کوائن کے بدلے صرف 2 پیزا خرید لیے۔ آج کے حساب سے وہ 10,000 بٹ کوائنز اربوں روپے کے بنتے ہیں، لیکن اس وقت کسی کو احساس ہی نہیں تھا کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے قیمتی پیزا ڈیل ہو رہی ہے۔ مگر ناظرین، یہ وہ موڑ تھا جہاں دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ بٹ کوائن صرف مذاق نہیں، ایک حقیقی کرنسی ہے جس سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ آگے چل کر حالات بدلنے لگے، بٹ کوائن کی قیمت اوپر جانا شروع ہوئی، $1، پھر $10، پھر 100، اور دیکھتے ہی دیکھتے $1000 تک جا پہنچی۔ دنیا حیران رہ گئی، لوگوں نے اسے ڈیجیٹل گولڈ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی شہرت بڑھی، خطرات بھی بڑھ گئے، پہلا ببل پھٹا، بٹ کوائن نیچے آ گیا۔ بہت سے لوگ بولے یہ سب فراڈ ہے، یہ کبھی نہیں چلے گا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سال 2014 میں کرپٹو دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ایکسچینج MT.GOX ہیک ہو گئی، لاکھوں بٹ کوائنز چوری ہو گئے، لوگوں کا اعتماد زمین بوس ہو گیا۔ میڈیا نے پھر شور مچایا، بٹ کوائن مر گیا۔ لیکن ناظرین، بٹ کوائن کو دفن کرنے والے شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہر گرنے کے بعد اور زیادہ طاقت کے ساتھ اٹھتی ہے۔ 2016 کے بعد بٹ کوائن نے دوبارہ جان پکڑی، بلاک چین کو پوری دنیا میں پڑھایا جانے لگا، سیکیورٹی بہتر ہو گئی، سسٹمز مضبوط ہو گئے۔ پھر آیا سال 2017، وہ سال جس میں بٹ کوائن آسمان تک پہنچ گیا، $1000 سے اٹھ کر $20,000 تک جا پہنچا۔ دنیا کی نظریں بٹ کوائن پر جم گئیں، ہر نیوز چینل، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم، سب جگہ ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، لیکن تاریخ دوبارہ دہرائی گئی، ببل پھٹا، قیمت نیچے آتے آتے $3000 تک گر گئی، اور دنیا نے پھر کہا بٹ کوائن ختم ہو گیا۔ لیکن بٹ کوائن کبھی ختم نہیں ہوا۔ سن 2020 میں جب کووڈ آیا، دنیا بھر میں پھیل گیا، لاک ڈاؤنز ہوئے، ہر چیز آن لائن منتقل ہو گئی، تو بٹ کوائن کو نئی طاقت ملی۔ اس بار عام لوگ نہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے اور بین الاقوامی سرمایہ کار بٹ کوائن میں سرمایہ کاری لگانے لگے۔ ایلن مسک نے حمایت کی، پے پال نے قبول کیا، اور بٹ کوائن عالمی سطح پر اپنی پہچان مضبوط کرتا گیا۔ 2021 میں بٹ کوائن نے تاریخ کا سب سے اونچا مقام چھوا، $69,000 میں ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے مان لیا کہ بٹ کوائن صرف ایک کوائن نہیں، ایک عالمی تحریک بن چکا ہے۔ پھر 2022 میں مارکیٹ گری، بڑے ایکسچینجز بند ہوئے، لاکھوں لوگوں کا سرمایہ ڈوب گیا، اور بٹ کوائن پھر بھی 70% تک گر گیا۔ لیکن ناظرین، ہر دفعہ کی طرح بٹ کوائن نے ایک دفعہ پھر خود کو زندہ ثابت کر دیا۔ 2023 اور 2024 میں یہ دوبارہ اٹھا، کچھ ممالک نے اسے قانونی کرنسی کا درجہ دیا، سرمایہ کار واپس آنے لگے، اور دنیا نے ایک بات دوبارہ دہرائی، بٹ کوائن گرتا ضرور ہے، لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آتا ہے۔ آج بٹ کوائن دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ کچھ لوگ اسے مستقبل کا پیسہ کہتے ہیں، کچھ اسے ڈیجیٹل گولڈ کہتے ہیں، اور کچھ اب بھی اس پر شک رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت ایک ہے، بٹ کوائن نے دنیا کے پرانے مالیاتی نظام کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آخر میں بس ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا بٹ کوائن واقعی فیوچر کی کرنسی بنے گا، یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آ کر اسے بھی پیچھے چھوڑ دے گی؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، لیکن بٹ کوائن کی کہانی
بٹ کوائن کی ہی طرح ابھی رکنے کو تیار نہیں۔